جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات فرمائے کہ ان کے لیے آسمان سے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے آسمان سے من و سلویٰ نازل ہوتا تھا، کھانے آسمان سے اترتے تھے، پانی کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے، اور اسی طریقے سے بے شمار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ بنی اسرائیل نے ان انعامات خداوندی کو اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھا، نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، وقت کے پیغمبر سے عداوت اور دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام سے دور بھاگ رہے ہیں، نبی کے فرمان سے متنفر ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر مستقل طور پر برس رہی ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر یہ عجب پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ضرور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالی ہمارے اوپر انعامات کی بارش کر رہا ہے، نافرمانیوں کے باوجود، ظلم کرنے کے باوجود، پیغمبر کی بات نہ ماننے کے باوجود اللہ تعالی ہر طریقے سے ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ یہودی اور نصرانی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے دلارے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے دلارے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں گرفتار کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو مستقل طور پر کیوں بھیجتا ہے؟ کوئی اپنے دلارے کے اوپر، اپنے چہیتے کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر یہ عجب پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت کے ذمہ دار ہیں، ہمارے علاوہ جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، صرف اور صرف یہودی اور نصرانی جنت کے اندر جائیں گے، باقی کسی قوم کے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ عجب اور یہ تکبر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور اس تکبر ہی کے نتیجے میں انہوں نے وہ بات کہی تھی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو باپ کی ملکیت کے اوپر جو شخص قبضہ کرتا ہے، جو وارث بنتا ہے، تو وہ بیٹا بنتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو سب سے پہلا جنت کے اوپر جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ جنت کے اندر سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہم ہوں گے، جنت کے اندر جو جائیں گے وہ ہم جائیں گے، یہودی اور نصرانی۔ تو ان کے اندر یہ تکبر، یہ عجب پیدا ہو گیا تھا کہ اصل کامیاب اور اصل فلاح کے حقدار یہ یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اور انہی کو اللہ کے یہاں فلاح ملے گی، انہیں کو کامیابی ملے گی، یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ عجب اور یہ تکبر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے پیغمبر کی بات کو مان لو، اور اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی بات کو مان لو، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا تھا نسل پرستی کا۔ نسل پرستی کیا چیز ہے؟ نسل پرستی یہ ہے کہ جو شخص یہودی خاندان کے اندر پیدا ہوا، نصرانی خاندان کے اندر پیدا ہوا، پیغمبروں کی اولاد میں پیدا ہوا، وہ اصل یہودی ہے،
اور یہی اصل یہودی ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ باقی کسی دوسری مذہب کا کوئی شخص اگر یہودیت کو اختیار کرتا ہے، نصرانیت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اصل یہودی نہیں ہوگا، وہ اصل نصرانی نہیں ہوگا، لہذا جب وہ اصل نہیں ہوگا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو یہاں پر توڑا ہے اور یہ بات بتلائی ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں، بلکہ اسلام کے اندر اگر کوئی ادنا سے ادنا انسان بھی، حقیر سے حقیر انسان بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ اپنے پیغمبر کی غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے کلمے کو پڑھ لیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو ایک اعلیٰ اور اشرف اور اونچی ذات والے انسان کے لیے جو اجر ہے، وہی اجر اس حقیر اور ذلیل انسان کے لیے بھی ہے۔ اسلام کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام کے اندر اونچ اور نیچ نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا پاکیزہ اور ایسا بہترین مذہب ہے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کے اوپر عرب والے کو دے گا، وہی اجر اللہ تعالیٰ عجم والے کو بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ہو، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کی کسی سے ناطے داری نہیں کہ کسی کو ثواب زیادہ دے دے اور کسی کو کم کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چاہے وہ جس قوم کا ہو، چاہے وہ جس برادری کا ہو، چاہے وہ کس خطے کا ہو، چاہے وہ جس علاقے کا ہو، اگر شہر کا ہے تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا، اور دیہات کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، عرب کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، عجم کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، بوڑھا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ اسلام کے اندر کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جنت کے اندر صرف اور صرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ نہیں، جو شخص بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور ایمان لایا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے وقت کی پیغمبر کی بات کو مانا ہو، تو یقیناً وہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی وہ نیکی کرے گا اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا اس کو بھی اپنی نظروں سے کل میدان محشر میں وہ دیکھ لے گا۔ تو اسلام کے اندر اونچ اور نیچ نہیں ہے کہ کسی کا ثواب بڑھا دیا اور کسی کا ثواب گھٹا دیا، اونچے خاندان والے کا، پیسے والے کا، دولت والے کا، شہرت والے کا ثواب بڑھا دیا گیا، اور ایک وہ شخص جو حقیر ہے، جو ذلیل ہے، جو کم پیسے والا ہے، جس کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اس کے ثواب کو گھٹا دیا گیا، نہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ذات اور برادری کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، حسب اور نسب کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، دولت اور شہرت کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، اس کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر رہا ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو، چاہے جنوب کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس حال میں کرتا ہو کہ وہ مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، پیغمبر کی بات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایسے شخص کو ہم حیات طیب دیں گے، ایسی زندگی دیں گے کہ جس میں وہ مست رہے گا، ایسی زندگی دیں گے کہ جس میں اس کو سکون ملے گا، ایسی زندگی دیں گے جس کے ذریعے سے اس کے گھر کے اندر بہاریں آئیں گی، ایسی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے
کہ اس کے بچے اس کا کہنا مانیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ یہ جو نیک عمل ہوں گے اس حال میں ہوں گے کہ مومن ہونا یہ شرط ہے۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں اور نیک عمل کرتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی، یہ ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ مومن، عمل بھی نیک ہو اور مومن بھی ہو، تب تو یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ یہ عمل ہمارے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر کتنی قومیں ایسی ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، لیکن کتنے نیک عمل وہ کر رہی ہیں، غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہی ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہی ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کی دوا علاج کر رہے ہیں، ان کی خبرگیری کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو یقیناً اللہ کے یہاں ان کا اجر ہے،